أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب کے ٹیسٹ بہت اچھے ہوئے ہوں گے، کافی مزہ بھی آیا ہوگا۔ 1 منٹ میں ایک ونڈو بند کر دوں۔ جی، اب جیسا کہ آپ نے ٹیسٹ دیا ہے تو اب اگر اس کے بعد میں ایک بار اور آپ کو سمجھا دوں گی تو اگر تھوڑی سی بھی کچھ کہیں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ بہت کلیئر ہو جائے گی اور بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بس دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ان سوالوں کو ٹیکل کرنا تھا، کیسے ان سوالوں کو حل کرنا تھا۔ جیسے اگر وہاں پہ ہے جنت اردو میں جب جنت لکھتے ہیں تو کھلی تا سے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور زبر زیر لگاتے نہیں ہیں تو ہم نہیں لگا رہے۔ جنت کا باغ، تو جنت کا باغ تو دونوں ہی جنت جنت ہو جائے گا۔ چلیں لے لیتے ہیں جنت کا دروازہ، یہاں بھی لکھ دوں؟ دو بار سمجھائیں گے، ایک بار ہندی میں اور ایک بار مطلب ہندی والوں کی طرف سے سمجھا بولیں گے تو ظاہر ہے سیم ہی۔ الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے ہندی اور اردو کی کہ بولنا سیم ہے، لکھنا ہی بس فرق ہے۔ تو پہلے ادھر سے میں ادھر بتا دیتی ہوں، پھر ادھر بھی آؤں گی، لیکن ظاہر ہے سنیں تو آپ۔ تو یہ تھا آپ کا امیجن کہ یہ کوشچن نمبر 1 تھا آج کے پیپر کا۔ آپ سے اور آپ کو ایک باکس کے اندر عربک الفاظ بھی دے دیے گئے تھے۔ جنت کی عربک دے دی گئی تھی جنتن، اور دروازہ کی عربک اگر یہ سوال وہاں ہوتا تو ہوتی بابن۔ اس طرح سے آپ کو اس کا ان الفاظ کا عربک میننگ دے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو عربک میں اس شیپ کو لکھنا ہے، اس مرکب اس کمپاؤنڈ ورڈ کو عربک میں آپ کو ترجمہ کرنا تھا۔ آپ کریں گی کیسے کہ جنت کا دروازہ یہ ہے آپ کا اردو میں مرکب، اس میں آپ جو بعد والا اسم ہے اس کو آپ پہلے سمجھیں گی کیونکہ عربک میں اس کو آپ کو پہلے لے کے آنا ہے، اور پہلے والے اسم کو آپ کو کیا کرنا ہے، ہلکا کرنا ہے۔ ہلکا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا اسم یہ ہے دروازہ نا، دروازے کی آپ کو پتا ہے بابن ہے، یہاں پہ جنت کی جنت ہے اور دروازے کی بابن ہے۔ یہ تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے نیا لفظ ہو، پیپر میں تو سارے وہ الفاظ تھے جو پی ڈی ایف میں آپ کے تھے، ٹھیک ہے، پی ڈی ایف میں تھے تو آپ کو سب کے میننگ آتے تھے کیونکہ آپ پڑھ کے آئی تھی۔ تو ہمیں پہلے اب اردو میں تو یہ بعد میں ہے، لیکن ہمیں جب عربی بنانی ہے تو ہمیں بعد والا پہلے پک کرنا تھا اور اس کو ہلکا کرنا تھا، پھر دوسرے والے اسم کو جو یہاں اردو میں پہلا ہے اس کو بعد میں لکھیں گے اور اس کو ہمیں زیر دینی تھی۔ جو بھی اس کا عربک کا ورڈ میننگ ہے اس کو بس ہمیں زیر کر دینا تھا، زیر دینی تھی۔ اب ہم بنائیں گے، پہلے ہم دروازہ لیں گے، دروازے کی یہاں جائیں گے اور اس کو ہلکا کرنا ہے مجھے، یہ سب آپ کو لکھنا نہیں ہے، دماغ میں چلنا ہے۔ تو دروازے کی ہم لے لیں گے اور اس کو ہلکا کر دیں گے۔ ہم نے یہاں پہ اب یہ تھا ہمارا کوشچن پیپر، اب یہ آپ کا آنسر پیپر ہے۔ تو آپ کیا کریں گی، وہاں دیکھیں گی اور یہاں پہ بس یہ لکھنا ہے۔ اب جب وہاں بابن ہے اس کو آپ کو ہلکا کر دینا ہے، مطلب اگر یہاں پہ ال لگا ہوا تھا تو آپ کو ال نہیں لکھنا تھا، اور اگر تنوین ہے تو تنوین، یعنی تنوین مطلب ڈبل ڈبل حرکت، تو تنوین کو آپ کو کیا کرنا تھا، سنگل حرکت کر دینی تھی۔ تو دیکھیں تیار ہو گیا، پہلا اسم جو ہے
اس کا میک اپ ہو گیا، یہ تیار ہو گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے اسم کی طرف۔ بیچ میں یہ کا کی تو ہمیں لگانا نہیں ہے، کا کی کا میننگ انہی سب چیزوں سے چینجز سے آ رہا ہے۔ اب جنت پہ چلتے ہیں۔ جنت کی میننگ ہم کو یہاں مل گئی عربک میں، جنتن، اور اس سیکنڈ والے کو ہمیں زیر کر دینا تھا، تو یہ ہے جنتن، پیش کی حالت میں ہے۔ جو بھی اس کی حالت ہے، چاہے یہاں پہ ال ہے چاہے تنوین ہے، جو بھی ہے آپ کو ایز اٹ از لکھنا ہے۔ بس یہ آخر کی حرکت، اگر یہ زبر ہے، اول تو زبر میں دوں گی نہیں کیونکہ میں تو خالی ورڈ دے رہی ہوں، لیکن آیت کے اندر میں بات کر رہی ہوں، جو بھی حرکت ہے یہ اس کو نیچے لے کے مطلب زیر کر دینا ہے، تو بس بابو جنتن، یہ سب لگا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے بس آپ کو اتنا کرنا تھا۔ ایک بار اور سمجھ لیجئے، اب ان کے ہندی میں سمجھ لیجئے، اردو والے لوگ بھی سنتے رہیں، بولوں گی میں سیم ہی۔ جنت کا دروازہ، ٹھیک ہے؟ جنت کا دروازہ، جب اس کی عربک میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے والے لفظ کو بعد میں لے کے آتے ہیں اور بعد والے لفظ کو پہلے الٹا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا ہم بولتے ہیں اس کا الٹا، تو پہلے جو لفظ ہے اس کو ہم بعد میں لکھیں گے اور بعد والے کو پہلے لکھیں گے۔ پہلے اسم کی یہ شرط ہے عربک میں کہ وہ ہلکا ہونا چاہیے، لائٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایکسٹرا چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نہ ایکسٹرا حرکت ہونی چاہیے اور نہ ہی کچھ الفاظ کوئی ایکسٹرا ہو۔ یہ ال جو لگا ہوتا ہے وہ بھی ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، پراپر بنانے کے لیے لگتی ہے۔ تو پہلے والے کو ہلکا کر لیتے، اس لیے میں یہاں لکھ رہی ہوں تھوڑا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہلکا کریں گے اور بعد میں جو اسم عربک میں آتا ہے اس کو زیر کر دیں گے، زیر دے دیں گے۔ الفاظ ہم کو یہاں دیے گئے ہیں، اب چلیے اب آنسر لکھتے ہیں۔ تو اب ہم کو دروازہ پہلے لکھنا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ بعد میں آ رہا ہے، ہم یہاں پہلے لکھیں گے، تو لکھیں گے اس کو کیا کرنا ہے، ہمیں ہلکا کرنا ہے۔ تو ہم یہاں گئے، ہم نے دیکھا دروازے کی عربک ہم کو یہاں مل گئی، یاد تو کرنی نہیں تھی، بابن، اور بابن کو ہم نے ہلکا کیا۔ جب ہلکا کیا ہم نے تو اس کی دو پیش ہٹا کر ایک کرنا ہوگا، بابو ہو گیا۔ اب ہم جائیں گے سیکنڈ والے اسم پر جو کہ اردو میں پہلا ہے، ہندی میں پہلا ہے، اور ہمیں اس کو کیا کرنا ہے، زیر کرنا ہے۔ تو پھر ہم یہاں جائیں گے، یہاں سے ورڈ لیں گے جنتن، اس پیش تنوین کو ہم زیر تنوین دے دیں گے، بابو جنتن۔ پہلے اسم جو عربک میں پہلا اسم آپ لکھیں گی اس کو ہلکا ہونا ہے، فرسٹ والے کو ہلکا ہونا ہے، سیکنڈ والا یہ ضروری ہیوی ہوگا، یا تو تنوین ہوگی یا ال ہوگا اس میں، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں ہوتا ہے، ال ہوتا ہے، تنوین ہوتی، زیادہ تر ال ہوتا ہے، لیکن بہرحال تنوین بھی ہو سکتی ہے۔ بابو جنتن، یہ ہلکا کی شرط صرف اس کی ہے اور زیر کی شرط صرف اس کی ہے۔ زیر کی شرط آپ اس پہ نہیں لگائیں گی، ہلکا کی شرط آپ اس پہ نہیں لگائیں گی۔ مرکب کا مطلب ہوتا ہے، مرکب کمپاؤنڈ ورڈ کس کو کہتی ہیں آپ؟ ایک ہوتا ہے ورڈ اور ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈ ورڈ۔ کمپاؤنڈ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ، کمپاؤنڈ ورڈ کو ہی انگلش میں فریز بھی کہتے، فریز، ٹھیک ہے؟ تو مرکب جب دو اسم یا دو سے زیادہ اسم ہوں گے تبھی مرکب بنے گا، اکیلا اسم مرکب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ چلیں ایک سماواتی کا بھی کر کے دکھا دیتی ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنے آنسر شیٹ سب نے بھیج دیے ہیں نا؟ آنسر شیٹ سب نے بھیج دیے کیونکہ میں اب اسی کا لے رہی ہوں۔ چلیں وہ لے لیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، آسمانوں کا رب۔ ہم، آسمانوں اور زمین کا رب بھی لکھ سکتے ہیں، ہم صرف ایک لکھ رہے ہیں آپ کو آسانی کے لیے، آسمانوں کا رب۔
अब इसके लिए यहां पे आपके पास वो होगा अस्समावातु, ये खड़ी जबर के साथ भी आ सकता है और हो सकता है मैंने वहां पे इस तरह लिखा हो, क्योंकि खड़ी जबर टाइपिंग में नहीं आती है। अस्समावातु हो गया ये, और ये हो गया रब्बुन। ऐसे हो सकता है पेपर में दिया रहा हो कुछ ऐसा, रब्बुन। अब आपको क्या करना है कि आप यहां आसमानों का रब, तो आपका उर्दू में ये पहला है और ये दूसरा है, अरबिक में ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो गया। अब पहले वाले इसम को आपको हल्का करना है, ठीक है। तो आसमानों का रब की बात हो रही है, यहां पे आपके पास दो इसम है, इसीलिए ये मुरक्कब कहला रहा है। और ये आसमानों का रब बता रहा है कि ये आसमान किसी का है, ठीक है। मिल्कियत का भी मीनिंग देता है, मतलब पोजेसिव नाउन, इसीलिए पोजेसिव वो कंपाउंड वर्ड भी कहते हैं कि ये आसमान किसी का है, किसी को बिलोंग करता है, या इस आसमान का किसी से रिश्ता है, ठीक है। तो ये का उर्दू में ये हमको समझ में आ गई बात। अब हम इसलिए इसका ट्रांसलेशन इस स्टाइल में करने जा रहे हैं। तो इसमें उर्दू में हमें आसमानों का रब, हिंदी में भी ऐसे ही आसमानों का रब। अरबिक में बाद वाला इस्म पहले आता है, ठीक है, और बाद वाला इस्म जो अरबिक में अब पहले आ गया वो हल्का होता है, ठीक है। तो हम रब का तर्जुमा यहां जाके देखेंगे, हमें मिल गया रब्बुन। अब रब्बुन को हम क्वेश्चन नंबर 2 डाला हमने और इसको हमने हल्का कर दिया, रब्बू, हल्का किया। इसकी तनवीन को हमने क्या किया, सिंगल हरकत से बदल दी, रब्बू। उसके बाद सेकंड इस्म का की शर्त ये थी, आसमानों हमने देखा, आसमानों की अरबिक मिल गई अस्समावातु। सेकंड इस्म का की कंडीशन ये है कि उसको जेर लेना पड़ेगा, हर हाल में उसको इसकी पेश को जेर लेना होगा। हमें इसकी इससे मतलब नहीं है कि इसके ऊपर अल है या इसके ऊपर तनवीन है, वी डोंट केयर, मतलब ये फर्क नहीं पड़ता। अल और तनवीन का क्वेश्चन सेकंड इस्म का नहीं है, अल और तनवीन का सवाल उठता है फर्स्ट इस्म पर, उसको पूरे उस पर अप्लाई थोड़ी करेंगी आप, ठीक है। तो अस्समावातु ये दूसरा इस्म है, इसको जेर में जाना है, तो ये हो जाएगा अस समा समा वा, और ये ता के नीचे जेर आ जाएगी, रब्बुस समावाती। और आप पढ़ते हैं रब्बुस समावाती वल अर्द, पढ़ती हैं इस तरह से कुरान में। तो ये बन गया। यहां पे देखें, अब एक बार और गौर से देख लें, पहला इसम देखें, पहला इसम देखें, इसमें न अल आया न तनवीन, क्योंकि हमने यहां दोनों जगह तनवीन थी, इसको हटा दिया, ठीक है। दूसरा इसम देखें, या इसमें तनवीन है और इसमें अल है, तो इसकी तनवीन और अल की शर्त नहीं, इसको नहीं हटाना है, इसकी शर्त यह है कि ये जेर की हालत में होगा। तो ये याद रखें, इसमें देखें यह एराब हल्का है, यहां कोई अल भी नजर नहीं आ रहा है, तो ये हल्का हो गया। एराब वर्ड तो मैंने बोल दिया गलती से। और इसमें देखें कि ये जेर की हालत में, चाहे डबल जेर हो चाहे सिंगल जेर हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुरान में सिर्फ समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है। ये तो हमने सिर्फ आपको इसलिए दे दिया कि कंस्ट्रक्शन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है, ये बात समझ में आ जाए। फिर मैं कुरान में अब दिखाऊंगी, अब आज से हम शुरू ही कर रहे हैं कुरान का, ठीक है। आपको कुरान पे ही समझाएंगे अब इंशाअल्लाह ताला। ये मुरक्कब हमारा ताल्लुक का मुरक्कब है। पहले वाले इसम को फाइनल, फाइनल कॉल, गौर से सुन ले। जो भी आपको उर्दू में और हिंदी में जो भी इसम दिए हुए हैं, उनको आप पहले वाले को दूसरा नंबर देंगी, क्योंकि अरबिक में उल्टा होता है उर्दू अरब के मुकाबले।
تو جو پہلا اسم ہے اس کو آپ 2 نمبر دیں گی اور دوسرے اسم کو فرسٹ اسم لے لیں گی. اب پہلے اسم کو آپ ہلکا کر دیں گی. وہ جس بھی حالت میں ہے اسی میں ہلکا کریں. ظاہر ہے قرآن میں آپ کو کبھی یہ اسم زیر کے ساتھ آئے گا، لیکن اس زیر کی کوئی وجہ ہے. اگر وہاں زیر کے ساتھ ہے تو آپ اس کو زبر نہیں کر سکتی. جو بھی حرکت ہے اسی کو آپ ہلکا کریں. اگر یہ پیش کی حرکت ہے تو آپ پیشی کو ہلکا کریں، تنوین سے پیش کی حرکت کر دیں. اور اب سیکنڈ اسم پہ آپ جائیں گی. ٹھیک ہے، اب سیکنڈ اسم پہ آپ گئیں جنت. جنت کی میننگ وہاں دی ہوئی ہے جنتن، تنوین کے ساتھ دی ہوئی ہے، 2 پیش کے ساتھ دی ہوئی ہے. تو اب آپ اس 2 پیش ہی کو نیچے لائیں گی. اب سیکنڈ پہ آ جائیں. آسمانوں کا رب. اب آپ کا آسمانوں کا رب یہ ہو گیا سیکنڈ اسم اور یہ ہو گیا فرسٹ اسم. فرسٹ اسم کا جا کے میننگ دیکھیں. وہاں پر میننگ میں آپ کو ربن ہے، ربن نہیں ہے، ربن ہے. تو آپ پیش کی تنوین کو ہی سنگل تنوین کریں گی. آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو ہلکا کرنے میں زبر کر دیں. جی نہیں، پیشی کو آپ ہلکا کریں گی. آپ کو صرف کہا گیا ہلکا کریں، بدلنے کو نہیں کہا گیا ہے کوئی چیز. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز آپ کو بدلنے کے لیے نہیں کہی جا رہی ہے. میننگ پہ بہت فرق پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ ال کے ساتھ ہے تو آپ دیکھیں ہم نے ال ہی رکھا ہے اور سنگل ہی رکھا ہے، اس میں نہیں. بس اس کو ہم زیر کریں گے، اس کو ہلکا کریں گے. ان شارٹ ہے نا، بس جو بتایا جائے بس وہ لیں، اس سے زیادہ نہیں لیں، اتنا ہی لیں کہ اس کو آپ ہلکا کر دیں جس حالت میں ہے اسی حالت میں، اس کو آپ زیر کر دیں جس حالت میں ہے اسی حالت میں. اور جب ہم قرآن کریں گے تو بھی گھبرائیں نہیں. جب قرآن کریں گے تو میں وہاں بھی بار بار بتاتی رہوں گی. ٹھیک ہے، اس 1 سال میں اتنی بار بتائیں گے کہ ہو سکتا ہے سن سن کے آپ کو. آج آپ کے لیے ایک نیا مرکب لائے ہیں. ٹھیک ہے، مرکب کیا ہے؟ یہ ہے. میں کلر چینج کر دوں، یہ کلر کلیئر نہیں ہے. نیلا آسمان، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ناؤن ود ایڈجیکٹو نا. نیلا آسمان. ٹھیک ہے، ہندی والے لوگ پلیز سن لیا کریں. چونکہ یہ مرکب ہے مجھے لگا کہ لکھ دوں. اگر آج سمجھ میں آ گیا تو ٹیسٹ بھی اچھا سا ہوگا آپ کا اگلے ہفتے. اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی بالکل آسان ہے، اس میں بھی کچھ نہیں کرنا ہے. یہ ہو گیا آپ کا سوال. اب میں بناؤں گی آنسر نیچے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ اردو، عربک اور انگلش میں بھی اگر میں لکھوں، حالانکہ ہم تو یہاں انگلش میں لے کے چل نہیں رہے ہیں، لیکن تب بھی آپ دیکھیں ان سب لینگویجز میں پہلے ایڈجیکٹو، بعد میں وہ اسم جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں. آسمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آسمان نیلا ہے نا. یہاں بھی دیکھیں بلو پہلے ہے اور اسکائی بعد میں ہے. ہم اسکائی کی بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اسکائی بلو ہے. نیلا آسمان ہندی میں بھی جس کی بات کر رہے ہیں وہ بعد میں ہے، اور وہ کیسا ہے وہ پہلے ہے. ایڈجیکٹو پہلے ہے. تعریف، ایڈجیکٹو کو اردو میں تعریف کہتے ہیں، تعریف پہلے ہے اور جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ بعد میں ہے. عربک میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے مرکب میں بھی ایسا تھا اور اس مرکب میں بھی ایسا ہے کہ جس کی بارے میں بات کر رہے ہیں اس کو پہلے لے کے آتے ہیں. یہاں بھی دیکھیں پچھلے مرکب میں بھی ہم کہہ رہے تھے جنت کا دروازہ، اب میں کہہ رہی ہوں یہ جنت کا دروازہ ہے. تو اس وقت ہم دروازے کی بات کر رہے ہیں. سنا کچھ بھی آپ یہ سب لائٹ ہیوی. جی ہاں، ایڈجیکٹو صفت. ویری گڈ ویری گڈ. صفت ہی کو کہتے ہیں ایڈجیکٹو. اور کیا میں بات کر رہی تھی کہ جنت کا دروازہ، بات کر رہے ہیں ہم دروازے کی اور بتا رہے ہیں کہ یہ جنت کا دروازہ ہے. آسمانوں کا رب، اس وقت ہم آسمان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم رب کے بارے میں بتا رہے ہیں. آسمانوں کا رب، اسی لیے
बाब और रब, दरवाजा और रब, जिसके बारे में बात हो रही है वो पहले, और जिसके ताल्लुक है या जिसका है वो उसको हम बाद में लेके आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं पहला वाला बाद में और बाद वाला पहले। और यही रूल यहां भी चलेगा, पहला वाला बाद में और बाद वाला पहले। मैं अक्सर क्लास में वो यूज करती हूँ, जो कि जो पिछले बैच के कुछ लोग यहाँ पे हैं तो वो उनको समझ में आ रहा होगा, और मुझे यहाँ भी कर देना चाहिए था। क्रिस क्रॉस तीर से इसका तर्जुमा करते हैं, इसका भी तर्जुमा क्रिस क्रॉस तीर से करें। दरवाजा यहां पे लेके आए, जन्नत यहां लेके जो क्रॉस तीर से करें। कुछ कंपाउंड वर्ड्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रेट तीर से भी होता है, ठीक है। तो ये ताल्लुक वाला क्रॉस तीर, क्रिस क्रॉस को क्रॉस कर लें बस। और ये एडजेक्टिव यानी सिफत वाला भी, तारीफ वाला भी, जिसकी तारीफ की जा रही है कोई किसी भी लफ्ज से, तो उसको भी क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस तीर से ही करेंगे। तो आसमान, अब नीला आसमान, तो आसमान का यहां पहले कर लेंगे, समाउन, और उसके बाद अजरकुन। तो अब यहां देख रही हैं, यहां कुछ भी आपको नहीं, सब सेम सेम चाहिए। बहुत ही आसान मुरक्कब है ये, पहचानने में भी लिखने में भी, ठीक है। तो जो अरबिक दी हुई है, अभी मैं इसको और बता देती हूं। अगर जो पहले वाला आसमान का जो भी अगर यहां अल लगा है तो इसको भी अल के साथ आना होगा। यहां पेश की तनवीन है तो इसको भी पेश की तनवीन लेनी होगी। मतलब एडजेक्टिव जो सिफत होती है वो हर लिहाज से उसको फॉलो करती, ये भी इसमें और ये भी इसमें, आप देख रही दोनों तनवीन है। तो ये बाद वाले को हर तरह से पहले को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये मेल होगा तो ये भी मेल होगा, ये फीमेल है तो ये भी फीमेल है। चलो एक दूसरा इससे भी आसान एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको नीचे यहीं पे लेके चलती, ठीक है। कितनी मेहनत से ये लिखा था मैंने, नीला आसमान, मुझे ये हटाना पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दूं जिसमें मैं मेल फीमेल दोनों लेके आ सकती हूँ, और वो बहुत क्लियर आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप सब लोग पिछले मुरक्कब से बाहर आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं नया टॉपिक, नेक लड़का, ठीक है, नेक लड़का। अब हम लड़के का तर्जुमा पहले करेंगे, क्रिस क्रॉस तीर से मैंने कहा ना, इसका पहले कर लेंगे, वलदुन। अब इसका रूट लेटर है स्वाद लाम हा, स्वालिह ना, स्वालिह बनता है इससे, नेक। तो अब हमने देखा कि ये लड़का है, ठीक है। अगर हमको इसकी, आपको इतना नहीं करना होगा, आपको इतना करना नहीं होगा, मैं एक्सप्लेन डीप कर रही हूं कि जिससे आपकी समझ में आ जाए। आप कुरान में बस पहचानना है, वहां दिखाऊंगी मैं भी, ठीक है। तो दिखा रहे हैं कि अगर लिखना होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं। तो वलदुन है, अब इसकी सिफत जो आएगी, ये नेक का जो हम तर्जुमा करेंगे तो वलदुन को देखते हुए करेंगे, ठीक है, वलदुन। तो अब इसको हमें जब बनाना है तो हमें पता है इस रूट लेटर से बनता है स्वालिह। तो चूंकि ये तनवीन के साथ है, अल के साथ नहीं है, ठीक है, ये अल के साथ नहीं है तो ये भी अल के साथ नहीं होगा। ये तनवीन के साथ है तो ये भी तनवीन ही के साथ होगा। ये पेश तनवीन है तो ये पेश ही तनवीन होगी। एग्जैक्ट कॉपी करेगा ये वाला, सिफत जो है पूरा पूरा फॉलो करेगा। ये सिंगुलर है, ठीक है, तो हमने भी सिंगुलर ही लेके आए। आप देख रही हैं जो आपको अलामतें पता है ना, आनी, ऐनी, ऊना, ये सब जमा की और डुअल की, कुछ भी नहीं, हम वाहिद ही लेकर आ रहे हैं। ये वाहिद, ये वाहिद, ये बॉय, तो ये भी बॉय की सिफत है। अभी मैं गर्ल की इधर दिखाऊंगी, ठीक है। ये बॉय तो ये बॉय, और सब तो जब हम कुरान में देखते हैं कि दो इस्म साइड बाय साइड हैं,
आस पास हैं, कोई जरूरी नहीं कि एकदम साइड बाय साइड हो, आयत में थोड़े दूर भी रहते हैं और इसी से पहचान लेते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट फॉलो कर रहे होते हैं उसको, जिसकी की तारीफ की जा रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, सूरह फातिहा में ही इस तरह बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अभी मैं वापस चल के ऊपर दिखाऊंगी, बस आप अभी सुने। तो वलदुन स्वालिहुन ये होगी। अब इसका जब तर्जुमा हम करेंगे उर्दू में, चूंकि उर्दू में तो पहले एडजेक्टिव बोलते हैं, तो हम इसको करेंगे नेक और इसको बाद में कर देंगे लड़का। लेकिन अरबिक में जाहिर है हमें उल्टा करना होगा, क्रॉस करना होगा, वलदुन स्वालिहुन होगा। ठीक है, इसीलिए आप कहती हैं शैतान रजीम कहती है ना, अशैतानी, और फिर अर्रजीमी कहती हैं, है ना। चले दिखा ही दे, देखने से बहुत यकीन बढ़ता है ना। ये देखिए, अब ये अशैतान, ये शैतान साहब आदमी है ना, उनकी ये तारीफ है, जिन है, आदमी नहीं है, वो जिन है। ठीक है, अशैतान, और तारीफ उनकी है अर्रजीम। अब आप देखिए, ये अल के साथ, ये अल के साथ, ये जेर के साथ, तो ये जेर के साथ, सिंगल जेर तो सिंगल जेर, तनवीन नहीं। ठीक है, हर चीज, ये सिंगुलर है, शैतान सिंगुलर है, तो रजीम भी सिंगुलर वर्ड है। ये मेल है, तो ये भी मेल वर्ड है। हर लिहाज से ये सिफत जो है इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, उम्मीद है कि अच्छा क्लियर हो रहा होगा। अब मैं लड़की को भी दिखा देती हूं कि कैसे नेक लड़की अगर लिखा हुआ है, तो हम इसका तर्जुमा पहले करेंगे, बिनतुन। अब हमें लड़की नेक है, तो चूंकि अब ये लड़की है तो हमें इसकी सिफत भी लड़की के हिसाब से लानी होगी। हम सालेहुन नहीं लिख सकते, क्योंकि सालेहुन क्या है, वो मेल मुजक्कर है। हमको अब सिफत न सिर्फ तनवीन, और तनवीन होनी चाहिए, बल्कि तनवीन भी पेश वाली होनी चाहिए, ये कंडीशन तो पता है। लेकिन अब हमको इसका जेंडर यानी जिन्स भी चेंज करना होगा, फेमिनिन बनाना होगा। तो स्वालिहुन की हो जाती है स्वालिहतुन। चूंकि ये तुन है, मैंने आई मीन पेश तनवीन है, तो मैं पेश तनवीन लगा रही हूं। अब देखें, ये पेश तनवीन, तो ये भी पेश तनवीन। ठीक है, ये वाहिद, तो ये भी वाहिद है। ये फेमिनिन यानी मुअन्नस यानी फीमेल, तो ये भी मुअन्नस फीमेल। हर लिहाज से ये इसको इसको फॉलो करना है, जिसकी सिफत है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मुरक्कब बनता है। और ये भी कुरान, ये मुरक्कबात इसलिए आपको इतनी तफसील से बताए जा रहे हैं कि ये इस्म के अंदर ये ज्यादातर मुरक्कब बन के ही आते हैं। अल्लाह ताला जब भी किसी इस्म का जिक्र करते हैं कुरान में, तो सिफात सामने लेके आते हैं कि कभी इंसानों के अंदर ये सिफात होनी चाहिए तो कामयाब हो जाएंगे। है तो आता है ना कि वो लोग कामयाब होने वाले हैं, तो अल्लाह ताला बताएंगे ना कि वो जो कामयाब होने वाले हैं उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सिर्फ थोड़ी कि इंसान बन के पैदा हो गए तो कामयाब हो जाएंगे, जी नहीं। मुझे उन सिफात को एक्वायर करना पड़ेगा, मुझे उन सिफात को अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, जिसके आगे बताया जा रहा है कि वो कामयाब होने वाले हैं। तो अल्लाह ताला इसलिए सिफत बताते हैं वहां की, अब इस जो भी कामयाब होना चाहता है तो उसके अंदर ये सिफात पाई जाती हैं। वो जो आप कानितीन और ये आयत जो पढ़ती हैं, ये सब सिफत बताई जा रही हैं वहां पर, ये सिफाती नाम सिफत बताई जा रही हैं। और इसी तरह जब बताते हैं कि ऐसे ये करोगे तो जहन्नम में जाओगे, तो अल्लाह ताला बताएंगे ना कौन लोग जहन्नम में जाएंगे। तो जो लोग जहन्नम में जाने वाले हैं, तो उनकी सिफात भी बताई जाती है। ठीक है, इसी को अल से बता देते हैं। अब ये था कोई भी नेक लड़का, जब ये तनवीन होती है ना, इसका मतलब होता है एनी बॉय, अ बॉय, किसी भी लड़के की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं किसी खास लड़के की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तब हम, अब जैसे ये था एक नेक लड़का या कोई नेक लड़का, अगर कोई नेक लड़का यहां पे लिखा होता हमने, तो हम वलदुन ही फिर हमको लिखना होता, फिर तो हम अल लगा ही नहीं सकते थे, रॉन्ग हो जाता।
ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا کوئی نیک لڑکا، اینی بوائے. اب ہم کسی خاص لڑکے کی بات کر رہے ہیں، اور اردو میں خاص کے لیے کوئی ورڈ نہیں، انگلش میں بول دوں دا گڈ بوائے. اوکے، دا لگتا ہے نون کے لیے، اور اردو میں ہم جب عربک سے ترجمہ اس چیز کو دکھاتے ہیں تو ہم کو بتایا جاتا ہے کہ ایک یا کوئی مت لگاؤ. اب تو ہم جب نیک لڑکا صرف کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم کسی خاص لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ان شارٹ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلا جو ترجمہ تھا یہ اینی بوائے تھا، اور یہ جو ہے دا بوائے کے لیے ہم کر رہے ہیں. دا بوائے، دا نیک چائلڈ، دا نیک بوائے. اوکے، دا پائس بوائے. انگلش اردو سب ملی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں پہلے لڑکا کی کرتے ہیں. اب چونکہ یہ خاص ہے، ایسے لڑکے کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں جس کو آپ جانتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے میں ترجمہ کریں گے الولدو. خاص کے لیے ال لگتا ہے. اب جیسے ہی یہ خاص ہو گیا تو اب عام تو نہیں رہ جائے گا نا، تو اس لیے عام والی صفت چلی گئی. دونوں کبھی بھی الولدن اگر کسی نے بولا تو اس کا مطلب ہے اس کو عربک کی اے بی سی ڈی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو الولدن کوئی لفظ نہیں ہوتا. اور کوئی اسم پراپر اور کامن سیم ٹائم نہیں ہو سکتا. جیسے ہی پراپر ہوا تو اس کی کامن کی صفت ختم ہو گئی. تو اب یہ ہوگا الولدو، تنوین ہٹا دی میں نے، الولدو. اب اس کے ساتھ نیک کی جب صفت آئے گی تو صفت بھی اب پراپر ہو جائے گی. اب تنوین صفت کے ساتھ نہیں ہوگی، اور یہ بن جائے گا الصالح. باقی ساری چیزیں سیم ہے، سنگولر ہے اور میل ہے اور ہر چیز، لیکن اب اس کو ہم پڑھتے ہیں الولد الصالح. ٹھیک ہے، قرآن میں بھی آپ اسی طرح دیکھیں گی، ہر آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی دو دو صفات آتی ہیں تو وہ آخر میں اگر تنوین کے ساتھ ہیں، دونوں صفت تنوین کے ساتھ آئیں گی، اور اس لفظ میں اس آیت میں کہیں تنوین کے ساتھ کوئی اللہ کا کوئی وہ بھی ہوگا، کچھ نام بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اور کہیں پہ ال کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. تو الولد الصالح، اور اسی طرح اس کو بھی کر دیتی ہوں البنتو. اب یہ جب ال لگا تو یہ تنوین سے سنگل ہو جائے گی، اور یہ بھی البنتو، اور یہ بھی ال لگ کے آئے گی. الصالحۃ، اور اس کو پڑھتے ال، دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں، یہ پھر ال نہیں پڑھا جاتا. الصالحۃ تو یہ پڑھ رہے ہیں جب یہاں سے، لیکن جب دونوں ملا کے پڑھتے ہیں، اور آپ قرآن میں تلاوت اسی طرح کرتی ہیں، یہ بات الگ ہے کہ غور نہ کیا ہو، لیکن اسی طرح پڑھ رہی ہوتی ہیں. ذالک الکتاب پڑھ رہی ہوتی ہیں نا، یہ پھر نہیں پڑھتی ہیں. تو البنت الصالحۃ، اب یہ ہو گئی کوئی خاص لڑکی کے بارے میں بتا رہے ہیں، نیک لڑکی. ٹھیک ہے، تو یہ جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ ال کی اگزامپل بھی بتا دیں، وہ بھی ہو گئی. اب 4 منٹ کے اندر آپ کو اب یہ سب دیکھ لینے ہیں، جو کہ سارے بہت آسان الفاظ لے کے آئی ہوں میں. سراتن، اب دیکھیے سراتن ہے، اور یہ تو جب تن آتا ہے نا تو یہ میم جب آگے آتا ہے تو میم میں اس کو ملاتے ہیں، سراتم ہو جاتا ہے. لیکن لفظ الگ الگ کیا ہے، یہ سراتن ہے اور یہ مستقیمن ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تو مم ہو گیا سراتم ہو گیا، آپ نے تو کہا تو تنوین رہے گی، وہ تنوین تو میم میں چلی گئی. وہ ملا کے پڑھا جاتا ہے، لیکن الگ الگ لفظ کیا ہے، سراتن ہے، تو اس کی جو صفت آئے گی، دیکھیں راستہ یہ ہے، اس کی صفت کیا ہے، سیدھا. صفت بعد میں ہے. اردو اور عربک میں، اردو اور ہندی میں سیدھا پہلے ہے اور راستہ بعد میں ہے. تو آپ جب اس کا ترجمہ کریں گی تو آپ دیکھیں راستہ کا پہلے کریں گی وہ ہے صراط، اور سیدھا کا بعد میں کریں گی وہ ہے مستقیم. ٹھیک ہے، اسی طرح رحمتن واسعتن. اب یہ اگر زبر کی تنوین اس پہ ہے تو اس میں بھی زبر کی تنوین آ رہی ہے، اسی چیز کو آپ کو دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، رحمتن واسعتن، وسیع رحمت. اور یہاں پہ وسیع، اب مجھے نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ آئین کیسے لگائیں، تو یہاں پہ آئین لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وسیع رحمت یعنی بہت کشادہ رحمت، بہت زیادہ رحمت. وسیع سمجھ لی نا، پھیلی ہوئی، ہر چیز پہ چھائی ہوئی، یہ میننگ آتا ہے وسیع کا. بہت ایکسپینشن سے سمجھ لیں.
تو رحمتن واسعتن، اسی طرح عذاب علیم، دیکھیں اس کو اکثر لوگ نا علم علم کا شوق چاہے نہ ہو، لیکن بہرحال علم کا لفظ بہت سنا ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے الحمدللہ، تو اس وجہ سے اکثر لوگ اس کو علیم پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک لفظ علیم بھی ہے، حمزہ سے بھی علیم ہے، اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک، عذاب کے ساتھ یہی والا آتا ہے، عذاب علیم، یہ بہت ہی زیادہ دردناک اس کے مطلب ہوتا ہے نا؟ یہ دیکھیں فعیل کے وزن پر ہے، سبحان اللہ استغفر اللہ۔ تو عذاب علیم، ٹھیک ہے، اس کو علیم نہیں کریں گی، عین علم والا نہیں ہے، یہ درد والا ہے، دردناک ہے، آرام سے پڑھیں، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہی والا ہے، عین نہیں ہے، ٹھیک ہے، عذاب یہ عین ہے اور یہ حمزہ ہے، تو اس کی غلطی نہیں کریں گی۔ تلاوت میں اکثر سنا جاتا ہے تو جب بھی علیم تو اس کو عین سے عادت ہوتی ہے پڑھتے، نہیں، عذاب علیم، اور یہ پیش کی تنوین، یہ پیش کی تنوین، یہ واحد، یہ واحد، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں، سب زیادہ تر یہاں پہ واحد کا ہی ہے اس والی پی ڈی ایف میں۔ کتابن، یہ کتابن ہے، جب بھی تنوین کے بعد میم آتی ہے، تنوین کے بعد آپ یرملون کا تو آپ کو پتا ہے نا، اس وجہ سے ہو رہا ہے، تو کتاب مبین، لیکن یہ بھی کتابن ہے اور یہ بھی مبین ہے، ٹھیک ہے، کھلی کتاب۔ مبین کا مطلب ہوتا ہے کھلی کتاب سے کیا مطلب، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دا بک از اوپن، کھلی کتاب کا مطلب ہے واضح کتاب، جس میں کہ ایوری تھنگ از سو کلیئر، کلیئر سمجھ لیں، انگلش میں کلیئر کتاب، ٹھیک ہے، کھلی کتاب کا مطلب آپ بالکل پلیز اوپن مت سمجھیے گا، واضح اس کا مطلب ہوتا ہے واضح، ٹھیک ہے، کھلی کتاب، کلیئر، واضح، انشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ آپ یاد کر لیں کھلی کتاب، لیکن سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کتاب بند ہے یا کتاب کھلی ہے، وہ والا کھلی نہیں، ٹھیک ہے۔ رزق کریم، کریم عزت والا، تو عزت والا رزق، رزق کریم، قرآنی کے الفاظ ہیں، وہیں سے لیے گئے ہیں یہ سب۔ قلب سلیم، سیدھا دل ہے نا، ٹیڑھے دل ہوتے ہیں نا، ٹیڑھے دل کہ بغض ہے، یہ ہے، وہ ہے، صحیح ہے ہی نہیں، حق پر جو دل ہوگا وہ سیدھا دل ہوگا، ہے نا، وہ نہ ادھر جھکا ہے نہ ادھر جھکا ہے، نہ غلط بات کی طرف ہے نا، نہ، تو سلیم سیدھا دل، قلب سلیم، یہی ریکوائرمنٹ ہے جنت میں جانے کی، یہ والا دل جنت میں جائے گا۔ تو جب یہ یاد کیجئے گا تو مستقل دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے، ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے، ٹھیک ہے، قلب سلیم، وعدن حسنن، اب آپ دیکھ رہی ہیں زبر کی تنوین اپنے ساتھ الف بھی لاتی ہے، لیکن یہ گول تا نہیں لے کے آتی، جیسے ہی میں بولتی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کوئی مجھے یہاں پکڑے گا کہ یہاں تو نہیں ہے، جی ہاں، گول تا زبر نہیں لاتی، صرف گول تا زبر کی تنوین بغیر الف کے لے لیتی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ قرآن میں دیکھیے گا تو ہر دوسرا گولتا کے علاوہ باقی سارے حرف جب زبر تنوین لیں گے تو الف بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا آپ کو لکھنا تو ہے نہیں، اگر لکھنے کی بھی ضرورت ہوگی کبھی جیسا آج تو الفاظ میں دے دوں گی آپ کو، بس آپ کاپی کر لیجئے گا۔ وعدن حسنن، دیکھنا یہ ہے کہ زبر کی تنوین، ذکر حکیم، اگر یہاں پہ ذکر ہے اور یہ حکیمن ہے پھر یہ اس کی صفت نہیں ہوگی، پھر وہ کوئی اور بات ہو رہی ہے، یہ حکیمن پھر اس کی صفت نہیں ہو سکتی، کسی اور کی صفت ہے یا کوئی اور بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی جملہ عملہ بن رہا ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے، اب یہ والا مرکب نہیں بن رہا ہے، اگر دونوں کی چیزوں میں فرق ہے، اگر یہ سنگولر ہے یہ پلورل ہے پھر بھی یہ صفت اس کی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، اگر یہ مذکر ہے یہ مؤنث آ رہا ہے سامنے تو پھر وہ الگ ایک اسم ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اس کی وہ صفت نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، آئی ہوپ کی سب کی سمجھ میں آ رہا ہو۔ بصر حدید، تیز نظر، لوہے جیسی نظر، حدید کہتے ہیں لوہے کو، ٹھیک ہے، تیز نظر کا میننگ آتا ہے قرآن میں، اس کو لیتے ہیں بصر حدید۔ اسی طرح نور مبین، یہاں پہ تشدید رہ گئی، اور ایک طرح سے آپ کے اس چیپٹر کے لیے اچھا ہے کہ رہ گئی، اس کورس اس کو کرنے کے لیے، نور
और फिर मुबीनुन, जाहिर आप बोल नहीं सकती नूरुन और फिर मुबीनुन पे तो रुक जाना पड़ेगा, नूरुन मुबीनुन होता है। पढ़ेंगे तो यहाँ मीम लगा लेंगे, लेकिन लिखते वक्त इस तरह लिखा जा सकता है, नूरुन मुबीनुन, खुला नूर, वाजे नूर। ठीक है, ये हो गई। अल्फाज बहुत कम लेके आए क्योंकि समझ में आनी चाहिए चीज, तो बस 10 लफ्ज। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके उसमें आप देखेंगी कि एक ही पीडीएफ अब आएगा तजवीद का। मैं इसी में, क्योंकि अब तजवीद का मुझे कोई मखरज अलग से नहीं समझाना है, रूल्स भी जो मेन रूल्स थे जिसकी जरूरत थी, और न सिर्फ वो हराम गलतियों वाले आपको अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे बता दिए गए, बल्कि तहसीन वाले भी, जैसे इख्फा इदगाम, ये वाले भी अच्छे खासे बता दिए गए। तो अब देख लेते हैं हम लोग दुआ आज की। आप देख रही हैं कि दुआ तो हमारी ये है, ठीक है, ये दुआ है हमारी, लेकिन अक्सर हम ये वाली मांगते हैं, जिसको कि फिर देख लेते हैं कि नहीं मांगना चाहिए, क्यों। ठीक है, मैं इसकी मीनिंग लिखूंगी नहीं, ये मैं बस आपको बताने के लिए लाई हूं। ये है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 200, और दुआ है हमारी आयत नंबर 201। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अक्सर लोगों में से, अब पूरी आयत ऐसी है कि फमिनन नासी मई यकूलू, लोगों में से, जो कि मैं शुरू में लेके नहीं आई यहाँ पे, मुझे शायद कि यहाँ पे ले ही आना चाहिए था, कि लोगों में से कई लोग ऐसे हैं, फमिनन नासी, है ना। फ मतलब होता है तो, मिन का मतलब होता है फ्रॉम, और अन्नासी मतलब लोग। तो लोगों में से, मन जो, यकूलू कहता है, ये है इसके आगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, लोगों में से ऐसे लोग भी हैं जो कहता है, मतलब जो हम तो उर्दू में बोलते कहते हैं ना, जो कहता है, वो सिंगुलर की बात हो रही है। वो क्या कहता है? रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, है ना। वो जब भी हाथ उठाता है अल्लाह के से मांगने के लिए, तो दुनिया ही मांग रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो ना कभी कुरान को तर्जुमे से पढ़ता है, ना हदीस पे गौर करता है, ना कब्र पे को गौर करता है, ना मरने के बाद की जिंदगी को सोचता है। उसकी पूरी सोच इसी दुनिया के ही इर्द गिर्द रहती है। जाहिर है इसी सोच में है, इसी दुनिया को बना रहा है, इसी दुनिया के घर को बना रहा है, इसी को सजा रहा है, इसी को बना रहा है, इसी को इसी पे लगा हुआ है। तो उसकी जब अल्लाह से दुआ मांगता है, तो दुआ में दुनिया ही रहती है। रब्बना आतिना फिद दुनिया, जब भी वो हाथ उठाता है तो कहता है ए हमारे रब, आतिना, दे हमें दुनिया में, वमा, वा का मतलब है और, माँ का मतलब है नहीं। अब ये उसने दुआ मांगी। अब यहां से अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला उसके साथ करते क्या है फिर। वह और माँ नहीं, लहू उसके लिए, ला मतलब फॉर, है ना, ली है जो ला बन गया, आपको बार बार बताया गया है, और आगे बताएंगे इंशाल्लाह जब मैं इसी तरह से एक एक लफ्ज को कुरान के समझाऊंगी आपको। ठीक है, वमा, लहू उसके लिए, तो और नहीं है उसके लिए, फिल आखिरती, आखिरत में, मिन, यहां पे मिन का तर्जुमा है कोई। ठीक है, कोई, हालांकि होता है फ्रॉम, लेकिन इस जगह पे कोई, खलाक, हिस्सा। कितनी कितनी डरा देने वाली बात है कि ऐसे इंसान के लिए दुनिया ही मांगता है। जब भी वो हाथ उठाता है दुनिया ही मांगता है ना। हम भी जब भी, मैं अपनी बात करूं और हम इंसानों की बात कर रहे हैं, कि जब भी, क्योंकि दुनिया की परेशानियां हमें दिखती हैं, कब्र के स्नेक्स हमको दिखते नहीं, कब्र के बिच्छू हमको दिखते नहीं, और दुनिया की हमें मच्छर दिख जाते हैं, दुनिया की छोटी छोटी परेशानी हमें नजर आती है, तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं ना, मच्छर से बचने की कोशिश। कितनी सारी चीजें जाके देखो तो बाजार में आई होती हैं और घरों में मौजूद है, मच्छरदानी से लेके तो ये तो वो, है ना। और करना चाहिए, अभी आप आगे की आयत में देखेंगी कि मना बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितनी तड़प से हम दुनिया के मच्छर के लिए कोशिश और दुआ करते हैं, है ना, कोशिश ही को समझ लें, वो कोशिश ही दुआ है असल, है ना, कि हमारी तड़प किस चीज की है।
ہمارا دل کس چیز میں لگا ہوا ہے. ہم مچھر کا اگزامپل دے رہے ہیں کہ مچھر جیسی حقیر چیز کے لیے کیا انتظام اور کیا ہے نا. ونڈوز پہ ہم میش لگاتے ہیں تو کمرے میں آل آؤٹ لگاتے ہیں تو پھر اس کے بعد مچھردانی بھی لگاتے ہیں, پھر رات میں اٹھ کے آج کل ریکٹ سے بھی مارتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن قبر کے سانپ اور قبر کے اس کے لیے نہ کوشش ہے نہ دعا ہے نا. اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. تو جب بھی دعا مانگتے ہیں, ہم جب دعا مانگتے ہیں اپنے بچے کی نوکری کے لیے تو دعا مانگتے ہیں ہے نا, بچے کی آخرت کی فکر اس کرتے ہیں. دیکھیں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ کرتے نہیں, ہر کوئی کرتا ہے, کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو اپنے بچے کی آخرت کی فکر نہ ہو. لیکن کیا اسی تڑپ کے ساتھ کرتے ہیں جس تڑپ کے ساتھ دنیا کی فکر کرتے ہیں؟ تو آج سے اس دعا کو میں اس لیے لے کے آئی کہ آج سے اپنی دعا میں جب بھی دعا میں ہاتھ اٹھائیں گے تو آخرت کی دعائیں زیادہ کیونکہ یاد رکھیں آخرت کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی زیرو ہے. آخرت انفینٹی, اگر میتھس پڑھا ہے کسی نے تو انسان کو پتا ہے انفینٹی کے آگے 60-80 سال کی زندگی ہے ہماری, ہے نا. انفینٹی کے آگے 80 سال کو آپ چھوڑیں, ہزاروں سال اگر میں یہاں پہ زیرو میں لگاتی چلی جاؤں اور 1 گھنٹے تک زیرو لگاؤں, یہ اتنے سال کی بھی زندگی ہوتی تو یہ انفینٹی جو ہمیشہ ہمیشہ, انفینٹی سمجھ رہی نا, کبھی نہ ختم ہونے والا, اس کے سامنے یہ زیرو ہو جائے گا. یہ 80 سال کو تو آپ چھوڑیں, یہ نمبر از اکول ٹو زیرو ہو جاتا ہے. کوئی بھی نمبر انفینٹی کے آگے اس کی حیثیت ایک ڈاٹ کی بھی نہیں رہ جاتی. تو جب دعا مانگیں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی آخرت, چل رہے اب یہ دعا سمجھ میں آ گئی. من خلاق مطلب سمجھ لیں کہ کوئی حصہ, اس کو بہت ہی خطرناک بات ہے کہ کوئی حصہ نہیں ہے. ہم دعا مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, اس کو تو ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں, یہ دعا تو ہماری مین دعا. اب اللہ نے اس آیت کو یہ آیت 200 اور اس کے بعد فوراً 201 میں بتایا کہ کیسے دعا مانگنی ہے, کیا دعا مانگنی ہے. تو یہ دعا کا ایسنس تب سمجھ میں آئے گا جب ہم یہ پچھلی آیت کی بھی تفسیر دیکھیں گے, سمجھیں گے. ٹھیک ہے, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے. جو بات میری یہ ہے کہ کیا ہم اسی تکلیف, اسی درد اور اسی طلب اور اسی تڑپ کے ساتھ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے آخرت کی دعا مانگتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں. ایک تو دعا بھی ہے, دعا خالی دعا نہیں ہوتی, کوشش بھی. میں نے مچھر والا اگزامپل اسی لیے دیا ہے. ظاہر مچھر کے لیے دعا تو نہیں کر رہے لیکن کوشش دیکھیں, ہے نا. اور پھر جب ننے ننے بچے ہوتے ہیں ہمارے تو ہم دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت مچھر سے کرتے ہیں نا. اپنے لیے شاید کبھی نہ کی ہو لیکن بچوں کے لیے تو کرتے ہیں. جب یہاں سے جاتے ہیں یہیں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ بات کو بس میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں پرائرٹی چینج کرنی ہے. ہمیں اپنی دعا میں کس چیز کو پرائرٹائز کرنا ہے یہ سمجھ لیں. انفینٹی کو ہمیں پرائرٹائز کرنا ہے اور اس کی بھی کوشش کرنی ہے. اس کی کوشش انفینٹی کے حساب سے, اس کی دعا انفینٹی کے حساب سے, اس کی کوشش 80 کے حساب سے اور اس کی دعا بھی 80 کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو اس دعا کو یہ دعا اس امت کی دعا اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 201. اب اس کا ترجمہ میں بتاتی ہوں. وہی جب میں جلدی بولتی ہوں تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم لوگ دنیا کی بات کرتے ہیں نا تو کبھی اس میں جلدی میں نہیں پڑھتے ہیں. جیسے ہم 2 لوگ اگر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو گھنٹوں بات کرنے کا دل چاہتا ہے اور بات کرتے رہتے وہاں کبھی نہیں سوچے اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کر دیں. لیکن جب ایسا آتا ہے تو یہاں پہ ظاہر ہے مجھے تو وقت کا لمٹ ہے میرے ساتھ, تو اس لیے میرے دماغ میں چلتا رہتا ہے. لیکن مجھے وہ بات بھی اپنے دل میں جب خیال آتا ہے, جیسے میں کہنے چاہتی جلدی سے اس کو کر لیتے ہیں, تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بول رہی ہوں ایسا. رب بنا, اب آپ کو پتا ہے کہ رب بنا کی یہ زبر ہم کو بتا رہی ہے نا, کہ اے ہمارے رب, نہ ہے نا, تو اے ہمارے رب. اب ہم اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں, اللہ کے آگے اپنی ضرورت رکھ رہے ہیں. آتی کا ہوتا ہے حمزہ تا یا, اس کا روٹ ورڈ ہے نا.
اور آپ کو پتا ہے یا تو بیمار حرف ہے تو وہ کبھی چینج بھی ہوگا، یہاں پہ خوش قسمت ہے ہم لوگ کی ویسے ہی ہے. تو دے اور نہ ہمیں، یہ آتی دے نہ ہمیں، دے ہمیں یا عطا کر ہمیں. فی میں، دنیا کر دوں ایک ساتھ، پھر دنیا ایک ساتھ کر دیں تب سمجھ میں آتا ہے. دنیا میں حسنتن، بھلائی. و اور فی الآخرتی، آخرت میں حسنتن، بھلائی. اب یہ دیکھیں یہاں پہ تین الفاظ ہیں، میں تینوں کو الگ الگ لکھوں گی. و اور کی، بچا، اور نہ اسی میں لکھ دیتے ہیں بچا ہمیں. ہر حرف ایک لفظ ہے، ہر الفابیٹ ایک لفظ ہے. اور بچا ہمیں عذاب الناری. اب یہ دیکھیں یہ آپ کا وہی مرکب ہے، ٹھیک ہے. عذاب الناری، عذاب، آپ دیکھیں اعراب ہلکا، آئی مین سوری، بنا ال کے ہے، بنا تنوین کے ہے. آپ کو نو ال نو تنوین، ٹھیک ہے. ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. اس چیز نے مجھے فوراً الرٹ کیا کہ یہ ہو سکتا ہے ہمارا تعلق والا اگزامپل، تعلق والا مرکب. تو یہ ہے میرا وہ والا مرکب ہونے کے چانس ہیں جس میں تعلق پتا چلتا ہے نا. اور یہ وہ چیز ہے، اس کا تعلق کسی سے پتا. آگے پھر جا کے دیکھیں گے کیا وہاں زیر والا کوئی ناؤن ہے. اگر زیر والا ناؤن نہیں ہے تو پھر یہ وہ والا نہیں ہے. یہ دونوں کنڈیشن فلفل ہونی چاہیے. ایک بار پھر مجھے جیسے ہی ادابہ نظر آیا میں نے نوٹ کیا کہ یہ ایسا اسم ہے جس پہ ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، مطلب یہ ہلکا ہے. تو چانس ہے کہ یہ وہ آلہ ہو جس کا کہ آپ نے آج ٹیسٹ دیا، وہ آلہ مرکب ہو تعلق والا. لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے، ابھی بھی آدھی کنڈیشن پوری ہوئی، سیکنڈ کنڈیشن باقی ہے. اس کے بعد میں نے جب آگے جا کے دیکھا تو دیکھا کہ ہاں مجھے یہاں پہ ایک زیر والا اسم مل گیا. تو کنفرم ہو گیا کہ آگ کا عذاب. اب اس کا ترجمہ ہم ایسے کریں گے، آگ کے عذاب سے. اور بچا ہمیں آگ کے عذاب. اور یہ سے وغیرہ ہم اردو میں ایڈ کرتے ہیں نا اپنے سینٹینس کو، یہ آگ کے عذاب سے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ دماغ میں آ رہا ہوگا کہ یہاں بھی تو دنیا کی دعا، اور وہ دنیا کی دعا تو پہلے مانگی جا رہی ہے نا. دنیا کی دعا تو پہلے مانگی جا رہی ہے. ہم دنیا کی کیا مانگ رہے ہیں؟ بھلائی مانگ رہے ہیں. بھلائی کیا ہوگی؟ ہر چیز. جب دنیا دارالعمل ہے، دیکھیں ہے نا، دنیا دارالعمل ہے. دنیا میں جب ہم بھلائی ہمیں نصیب ہوگی، بھلائی کے راستے پہ رہیں گے، بھلے کام کریں گے، تبھی تو ہم آخرت ہماری وہاں پہ وہ ہمارا دار الجزا ہے، وہاں پہ بدلہ ملے گا ہمیں، ہے نا. یہ دارالعمل ہے. تو دنیا کے لیے ہمیں دنیا کے لیے کوشش کرتے وقت ہر وقت دیکھیں کہ دنیا کی یہ کوشش ہماری آخرت کی بھلائی سے میچ کر رہی ہے یا اس کے اگینسٹ جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم بہت بڑا بنگلہ بنا لیتے ہیں حرام کی کمائی سے، تو دنیا کی بھلائی مل گئی، لیکن یہ بھلائی ہماری آخرت کی بھلائی سے میچ نہیں کر رہی. تو ایسی بھلائی اصل بھلائی نہیں ہوگی. دنیا کی نظر میں تو بھلائی ہے، لیکن ہماری خیر کے حساب سے وہ بھلائی اصل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کہ دنیا میں ہمیں بہت اچھا پڑھنا ہے. اس لیے بہت اچھا پڑھنا ہے کہ بہت اچھی نوکری ہو، بہت اچھی ہماری سیلری ہو، جس سے ہمیں کبھی بھی حرام کی طرف جانے کا دل نہ چاہے. ہمارے اوپر فقیری غریبی ہو، یہ امتحان ہو جاتا ہے. جب ہمارے پاس چیزیں اس حد تک کم ہو جائیں تو پھر حرام کی طرف، جس کو کہتے ہیں میلان، حرام کی طرف رجحان ہونے کے چانس ہو جاتے ہیں. تو ہمیں دنیا کی، اب ہم پڑھائی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں نمبر بہت اچھے چاہیے، تو اس نمبر میں بھی بھلائی کے ساتھ، چیٹنگ کے ساتھ نہیں.
کیونکہ ہم نے چیٹنگ کے ساتھ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے حلال رزق پہ کمایا ہوا ہے، پوری زندگی پھر ہم حلال کما رہے ہیں، لیکن پڑھائی ہماری چیٹنگ کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں بتایا کہ چیٹنگ کے ساتھ نہیں کرنا ہے، تم 100 کے بجائے 50 نمبر لاؤ لیکن ایمانداری کے ساتھ لاؤ۔ تو اس 50 نمبر کی پڑھائی پر جو وہ کمائی کرے گا وہ حلال ہوگی، لیکن چیٹنگ کر کر کے بچے نے ٹاپ کیا ہوا ہے، اب اس کو بڑا ہوا، اب اس کو لگا کہ مجھے حلال کمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، استغفار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہماری بیس تو حرام کی بیس پہ پھر حلال کی بلڈنگ نہیں کھڑی ہوتی ہے نا، یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ تو ہر کوشش ہم اپنے چھوٹے سے بچے کی جو 2 سال کا ہے اس کی ہر کوشش کو ڈائریکٹ کریں گے کہ وہ دنیا کی بھلائی ایسی ہو جو آخرت کی بھلائی کی طرف لے کے جا رہی ہو، اور یہاں پہ اس کی ایبیلٹی کے حساب سے میکسیمم اس کو چیزیں پرووائڈ کریں گے، میکسیمم تربیت کریں گے، میکسیمم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس طرح کر کے، اور اپنی جو زندگی بچی ہے ابھی 10 20 50 سال جس کی جس حساب سے عمر ہے، تو اس کو بھی اب اسی ڈائریکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ لے کے چلیں گے، اور اس دعا کو بہت قیمتی سمجھ کر ربنا آتنا اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ دنیا کی وہی بھلائی ہمیں عطا کر، اور وہ حکمت عطا کر، وہ ہر چیز، وہ ڈیسیژن ہم لے سکیں اپنی زندگی میں جو کہ ہمیں آخرت کی بھلائی کی طرف، اس انفینٹی کی بھلائی کی طرف لے کے چلے جائے۔ تو یاد رکھیں دنیا کی کوشش کرنی ہے لیکن حرام طریقے پہ نہیں، اور نہ ہی حرام کو ایم کر کے، حلال سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے میچ کرتے ہوئے، اور پھر ایسی چیز ہمیں عذاب۔ اور اس میں جب دیکھیں جب دنیا کی آپ مانگ لی، اب اس میں آپ کو الگ جب کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سجدے میں کون سی دعا مانگیں، ہے نا، مجھے کوئی بہت زندگی میں پریشانی، ظاہر ہے انسان سے نہ آدمی جاننا چاہتا ہے اور کبھی بتانا بھی نہیں چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم کیا سجدے میں ہم اردو میں دعا مانگیں کیونکہ ہماری اردو میں کوئی پریشانی پھنسی ہوئی ہے، تو میں سجدے جی نہیں، نماز کے اندر آپ عربک میں ہی آپ کو بولنا ہے، وہاں نماز میں آپ سجدے میں رکوع میں کہیں بھی اردو میں کچھ نہیں کریں گی، پوری نماز عربک میں ہی پڑھنی ہے۔ اگر یہ شرط نہ لگی ہوتی تو آپ نماز کا سوچ لیں کہ حال کیا ہوتا آج، ہے نا، تو عربک میں ہی۔ تو یہ دعا کافی ہے، زندگی کی کوئی بھی مشکل ہو، آخرت کی کوئی بھی مشکل ہو، ٹھیک ہے، زندگی کی کوئی بھی مشکل ہے، بچے کی ہم طرف سے پریشان ہے، تو بچہ ہمارا دنیا کے اندر ہے نا، ہم دنیا کی تو پھر دنیا، اور دل میں آپ کا خیال ہے، دل میں آپ کا چل رہا ہے کہ میرے بچے کی وہ غلط عادت چھڑا دے اللہ تعالیٰ۔ دل میں تو ہم سوچ سکتے ہیں اردو میں، دل میں تو پورا پورا بزنس اور پوری پوری گھر کے کام سوچتے ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی سوچ لیں دل میں تو اب آپ سوچ رہی ہیں کہ اپنے بچے کی کون سی دعا مانگ رہی ہیں، اپنے لیے آپ کون سی دعا مانگ رہی ہیں، وہ پھر دنیا کے اندر آ گئی۔ اسی طرح آخرت میں کہ ہم سے کوئی بڑا گناہ ہوا پڑا، ہم اللہ سے خوف زدہ ہیں کہ اس کی سزا، تو اس سے بھی ہم مانگ رہے ہیں۔ پھر وقینا عذاب النار، یہ دیکھیں کتنی جامع دعا ہے۔ اب اس کے آگے ہم کیوں لگاتے ہیں وقینا عذاب القبر، کیوں لگاتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہے کہ وہ ایڈ ہم زیادہ جان رہے ہیں، ہے نا، ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تو کچھ رہ گیا، اب ہم وقینا عذاب القبر، وقینا عذاب الحشر، یہ قبر حشر یہ سب آخرت کے اندر آ رہا ہے، پلسرات اسی کے اندر ہے، وہ آخرت کا ہی پارٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ سوچیں وہ سب چیز لیکن ایڈ نہیں کریں، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت میں ایڈ نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو بالکل آپ اسی طرح قرآن کی پوری آیت پڑھ رہی ہیں نا کہیں پہ، تو اس لیے صحیح نہیں ہے، اور صحیح اس لیے بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، وہ جانتا ہے، اور آپ کی جو خواہشیں دنیا کی ہیں وہ یہاں رکھیں، جو خواہش آخرت کی ہے وہ یہاں رکھیں، اور اپنی دعا کو اطمینان کے ساتھ مانگ لیں کہ یہ دعا جامع دعا ہے، بہت مکمل دعا ہے، یہ ایک دعا ہی کافی ہے اگر انسان پوری سمجھ اور شعور کے ساتھ مانگ لے، تو اس دعا کو کہا جائے ویری امپورٹنٹ، مطلب بہت ہی اچھی دعا، بہت جامع دعا ہے کہ سب چیز، آگ کے عذاب سے بھی ہمیں بہت ڈر ہے نا، آگ سے کتنا خوف، تو یہ چیز بھی یہاں پہ آ گئی کہ ایک وہ بھی ہو گیا کہ ہم گناہوں سے، یہ چیز ہمیں گناہ، یہاں دیکھیں ہم تو بلائی بلائی مانگ رہے ہیں نا، یہ چیز ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، اس لیے وقینا عذاب النار کہہ کے ہم بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بچنے کی دعا ہم کیوں کرتے ہیں؟ جس سے ہمیں وہ چیز عذاب النار کہہ کے ہلکے سے آگے نہیں بڑھ جائیں،
اب عذاب النار کا آپ کو پتا ہے تو اسی کے حساب سے زندگی گزارنی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں چاہے کہ وہ کتنا بھی نفس پہ بھاری پڑ رہا ہو، کتنا بھی مشکل لگ رہا ہو، لیکن جب ہم کو لگ رہا ہے کہ اگر اللہ نے منع کیا ہے یہ چیز ہمیں جلا دے گی، تو بس پھر وہ چیز، اگر اس عذاب النار کو اللہ کو نہیں بتانا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ آگ کا عذاب ہے، یہ اللہ ہم کو بتاتے ہیں قرآن میں کہ گناہوں میں رہو گے تو یہ تو جب بھی یہ دعا مانگے تو یہ نہیں کہ ہم نے تو اللہ سے اب آگ سے بچنے کی دعا مانگ لی، اللہ نے قبول کر لی، اب چلیں ہم رہیں اپنے حساب سے، جی نہیں، یہ دعا نہیں مانگی آپ نے، پھر آپ کو دعا مانگنی، اب اگر یہ یقین ہے کہ اس گناہ پہ قرآن میں کہا گیا، حدیث میں کہا گیا یہ سزا ہے، تو ان سے بچنے کے لیے اب اسٹیپ لینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ بات ہو گئی اس دعا پر، آج ہم کو کرنا ہے سورہ ملک، چلے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب تجوید کی ٹیچر بھی آپ کو انہی 2 آیات کی تجوید سکھائیں گی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر احسان ہے کہ ابھی تک دیکھیں اس کلاس کے لیے میرے پاس ذہن میں پلان ہے، میں نے پورے سال کی کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی، لیکن 20ویں کلاس سے میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میں قرآن پر آپ لوگوں کو لے کے آ جاؤں، اور الحمدللہ کی تجوید کی کلاس کے حساب سے بھی اور آج سے بھی، تو آج سے آپ کی اس کلاس کا سیکنڈ فیز، جو میں نے فرسٹ کلاس کی ریکارڈنگ ہوگی تو آپ اس کو جا کے سن لیں ایک بار، تو اس سے ہماری فوکس بھی آ جاتا ہے، ہمارا ایم بھی کلیئر ہو جاتا ہے اس کلاس کو کرنے کا، تو جو بھی اب یہ 2 آیات ہیں ان کی تجوید اچھی طرح سیکھنی ہے، ان کی ورڈ میننگ سیکھنی ہے، اور میں آپ کو اس کو میں سمجھاتی بھی چلتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ملک ہم لوگ کریں گے پوری انشاءاللہ تعالی، اور اسی سورہ ملک پہ اب تک آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہ سب آپ یہاں پہ اس کو اپلائی کرتا ہوا دیکھیں گی انشاءاللہ تعالی، اور ظاہر ہے پوری چیزیں تو نہیں بتائی گئی آپ کو، میں نے بتایا کہ گرامر کا 3 سال کا کورس آپ نے 19 گھنٹے دیے بس، ہے نا؟ تو اس 19 گھنٹے کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی وہ تھوڑی تھوڑی سی جو بہت کامن ریپیٹ ہوں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور دوسری چیزوں کو آپ اسی طرح یاد کر لیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے برکا، لیکن جب یہ تا اور یہ الف ایڈ ہوا تو یہ برکت کا ورڈ ایک ایسے اس میں چلا گیا جس میں بہت زیادہ کی میننگ آ جاتی ہے۔ کس کی میننگ آ جاتی ہے؟ بہت زیادہ کی میننگ آ جاتی ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گی، ترجمہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نیچے یہاں لکھ دیا میں نے، صرف یہی وقت بچانے کے لیے، حالانکہ مجھے معلوم ہے جتنی دیر میں لکھتی ہوں شاید کہ کچھ لوگ اتنی دیر میں یاد بھی کر لیتے ہوں، ان کے دل میں بھی بات چلی جاتی ہوں، اس لیے لکھتی تو میں تھوڑا ٹیڑھا ہی میڑا ہوں، لیکن چاہتی ہوں کہ یہاں لکھوں کہ تھوڑا وقت ملے آپ کو اس بات کو سمجھنے میں، لیکن یہاں لکھا ہے بہت بابرکت ہے، اردو میں نہیں لکھا میں نے، اچھا اردو والا میں نے ایڈ کر دوں گی، میں ایک آیت اردو میں لکھ دی ہے، ایک ہندی میں لکھی ہے، میں پی ڈی ایف فائنل انشاءاللہ تعالی جب بھیجوں گی آپ کو تو وہاں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بہت بابرکت ہے، ابھی آپ سن لیں، میں لکھنا نہیں پڑ رہا ہے مجھے، یاد ہے یہ کا جو ہے یہ برکت کا ہی ورڈ ہے، ب ر کا روٹ لیٹر ہو گیا، میں نے کہا اس ب ر کا میں یہ تا اور یہ الف جس کو کہ آپ کھڑی زبر سے یہاں دیکھ رہی ہیں، تو یہ دونوں ایڈ ہوئے تو یہ بہت کا میننگ آ گیا، تو بہت زیادہ برکت والا ہے، یہاں ترجمے میں بہت بابرکت ہے لکھا ہے، بہت زیادہ، اور یہ والا کا بھی میننگ آتا ہے، اور اسی کو با سے بتا دیا انہوں نے، برکت والے کو ہی کہتے ہیں بابرکت، ٹھیک ہے؟ تو بہت زیادہ برکت والا ہے، الذی، وہ جو، ٹھیک ہے؟ یہ کنیکٹ کرتا ہے، بتا رہے ہیں کہ کیا، الذی، وہ جو، بیدی ہی، اب یہ دیکھیں بی لگا تو ید نے، یدو تھا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ زیر اس نے لے لی، ٹھیک ہے؟ یہ زیر لے لی، یدن، ابھی میں اس کو ایکسپلین کرنے لگوں تو اللہ اکبر 1 گھنٹہ لگ جائے، بی کی وجہ سے یدو کیا ہو گیا؟ یہ زیر آ گئی، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھ رہی یدو،
ये यदि है ना, इसमें अल दिख रहा है, आप अब बी को आप भूल जाएं। ये आपका लेसन 18 का मुरक्कब है, और ये यदि ही जो है ये लेसन 19 का मुरक्कब है। इत्मीनान से, सुकून से सुने, ठीक है? मैं इनको 1000 बार बताऊंगी, बार बार बताऊंगी। तो बी आपका वो हर्फ है जो अपने आगे आने वाले इसम को जेर दे देता है, इसलिए यहां पर आपको जेर नजर आ रही है, ठीक है? जेर नजर आ रही है। तो ये हो गया आपका हाथ में। अब जब हमने यहां यदि यदि देखा तो हमने देखा यदि, ये तो अलग वर्ड है ना, यदि में ना अल है और ना ही तनवीन है। इसका मतलब है यदि का हाथ का एराब, हाथ का हल्का है, हाथ वर्ड जो है यहां पर हल्का है, न तनवीन। तो फौरन दिमाग में गया क्या ताल्लुक है, क्या ताल्लुक वाला मुरक्कब बन रहा है। आगे हमको ये हु इसम भी नजर आ गया। आपको पता है ये हु का मतलब होता है ही, वो। मैं जब सिर्फ उर्दू में लिखती तो मुझे हंसी आती कि हिंदी वाले लोग समझते होंगे कि मैं उन्हें नहीं देख रही। तो वो का मीनिंग है, ठीक है? और आपको पता है वो भी, ये सब भी इसम होता है, प्रोनाउन है ना ये, तो इसम में ही आता है। तो ये भी एक किस्म है और ये भी एक किस्म है, और ये इसम हमें जेर के साथ भी मिल गया। तो ये हो गया, अब देखें, उसके हाथ, तर्जुमा देखें नीचे होगा, उसी के हाथ में, है ना? क्योंकि यहाँ पे अल मुल्कू बादशाहत अल से शुरू हो रहा है, इसलिए उसी का मीनिंग आ गया। अब इतनी, इसको तो याद करना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए के का मीनिंग आ गया ना, उसी के हाथ। तो ये इसका मतलब था उस, इसका मतलब है हाथ, और इसका तर्जुमा उसका हाथ। ये तर्जुमा, ये आपको मीनिंग आ रहा है उसका, ठीक है? तो उसी के हाथ, और बी उसी के हाथ, उसी के हाथ में है, ठीक है? यहाँ बी का तर्जुमा में के उसमें लिया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया बी का तर्जुमा 17 डिफरेंट मीनिंग है। तो उसी के हाथ के साथ, तो ऐसे तो मीनिंग नहीं बन रहा है ना उर्दू में, है ना? तो बी यदि ही, उसी के हाथ में है अल मुल्कू, बात अल ने बता दिया सब का मीनिंग, बादशाहत, पूरी की पूरी कायनात की बादशाहत, पूरी की पूरी यूनिवर्स की बादशाहत। तो अल मुल्कू, ये अल बता रहा है कि ये भी इसमें बादशाहत, यही होगा यहाँ पे बादशाह। वह और हुआ वो, अब फिर आ जाइए, सुबहान अल्लाह। इसीलिए मैंने कहा कि ये दो मुरक्कब करने के बाद कुरान पे आने का वक्त आ गया। अला आपका वही लफ्ज था, है ना? अला आपका वही लफ्ज था जो अपने आगे आने वाले इस्म को जेर दे देता है, ठीक है? तो अला और कुल्ली नीचे जेर दिख रही है, तो अला कुल्ली सब पर। अब जब हमने कुल्ली को गौर किए तो हो गया अला कुल्ली, ठीक है, एक मुरक्कब। कुल्ली को जब मैंने, क्योंकि ये दोनों मुरक्कब जो है ना, इनमें दोस्ती बहुत है। जो 18 लेसन का मुरक्कब और 19 लेसन के मुरक्कब, इनके अंदर फ्रेंडशिप बहुत है। ये 18 और ये 19, यहां पे 18 और ये 19 अलग भी आएंगे, देखिए अलग भी आएंगे, लेकिन अक्सर साथ भी दिख जाएंगे। तो अब कुल्ली जब हमने देखा तो कुल्ली इसम है, और न ये अल के साथ है, और क्योंकि अला जो है इसमी के साथ आता है, ठीक है? ये वाले लफ्ज के आगे इसमी होगा। ये ना अल के साथ दिखाई दिया, न तनवीन है ना, जेर सिंगल है। तो फौरन मुझे, मैं अलर्ट हो गई कि अरे ये हो सकता है ताल्लुक वाला, लेसन 19 वाला मेरा मुरक्कब हो। आगे मैंने देखा तो मुझे जेर के साथ एक इसम मिल भी गया, ठीक है? तो चीज का सब, चीज का सब मतलब सब, चीज का सब आप क्या कहती है? सब तरह की चीज ना, सारी चीज, चीज का सब ऐसा अरबिक से जब मैं उर्दू में कर रही, उर्दू में इस तरह बोलते नहीं है। तो कुल्ली शई का मतलब हो गया सा, तमाम चीजें, तमाम चीज, उर्दू में इस तरह बोलते हैं। लेकिन अरबिक का अगर मैं वर्ड टू वर्ड एकदम एग्जैक्ट करूं तो चीज का सब, कुल मतलब होता है सब, वही जो उर्दू में कुल होता है वही कुल है। चीजों का सब, चीज का सब,
इस तरह नहीं बोलते, तो बोलते तमाम चीजों का। नीचे देख लेते हैं क्या है। अला ऊपर, कुल्ली हर, शय इन चीज के, कुल्ली तमाम, सब, हर उर्दू में हर करके बोल लेते हैं ना, तीनों ने हर लिखा हुआ है यहां पर। तो हर चीज पर, कदीरुन, ये देखे फिर फ़ईल के वजन पर। इंशाअल्लाह ताला आज हमने टेस्ट की एक्सप्लेनेशन में भी बहुत वक्त ले लिया ना, तो अगले हफ्ते और भी डिटेल में ये सब चीजें बार बार आएंगी। ये जो वजन है रहीम के वजन पर है ना, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप करती हैं, तो रहीम के वजन पर है। तो इसलिए इसके अंदर भी मीनिंग है, कुदरत वाला का मीनिंग होगा, वाला का मीनिंग। रहीम, कदीर, करीम जो इस साउंड में होता है, इसमें भी वाला का मीनिंग होता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा का मीनिंग होता है, बहुत ज्यादा कुदरत रखने वाला है, ठीक है। बहुत कादिर है, कादिर बोलते हैं ना, कादिर है, कादिर का भी एक्सट्रीम फॉर्म है। कादिर है कुदरत रखने वाला, कदीर जब इस फॉर्म में आया तो बहुत ज्यादा कुदरत रखने वाला है। दोनों ही वाला वाला की मीनिंग में है, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इसकी वर्ड मीनिंग भी याद करनी है और इस आयत को भी याद करना है। तो आप तीन काम कर रही हैं इस कोर्स में। तजवीद भी आपकी अच्छी हो रही है। तजवीद की टीचर अगर मैं यहाँ पूरे टाइम पढ़ाती रही तो हो सकता है कि वो ऑडियो बना के भेजें और प्रैक्टिस आप वहां करें, या लास्ट के 10 मिनट्स अल्लाह ने चाहा तो वो ले लें क्लास, क्योंकि एक आयत और बाकी है। तो आप हर हर लफ्ज को, उसके उस वर्ड मीनिंग नहीं, उसकी कैफियत को भी दिल में उतारिएगा कि बहुत ज्यादा बरकत वाला है। कौन बहुत ज्यादा बरकत वाला है? अल्लाह सुब्हानहू ताला। इसीलिए हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना है। इसकी भी दलील यहां से मिल रही है कि बहुत ज्यादा बरकत वाला है वो, जो मतलब अल्लाह, वो जिसके हाथ में बादशाहत है, वो जिसके हाथ में अल मुल्कु, सब बादशाहत, अल हलमदू का करती ना तर्जुमा, सब तारीफ, पूरी अल मुल्कु जो है मामूली लफ्ज नहीं है, सारी कायनात की बादशाहत है ना। ये चीज को दिल में उतारिएगा। और बादशाहत ही कह देना काफी था, है ना। बादशाह का तो पूरा रियाया पे पूरा हुक्म चलता है ना, जो चाहे करे। पहले बादशाह पढ़े किताबों में, बादशाह कैसे, अब तो बादशाह जी डेमोक्रेसी क्या आई कि बादशाह का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो बादशाह को समझे और अल्लाह को समझ के बादशाह को समझे। दुनिया के बादशाह तो ऐसे ही हैं, उनकी तो ना कोई कुदरत है इतनी, और न ही उनका कोई इल्म है, न कोई सिफात है ही नहीं उस तरह की, है ना। वो तो बस हमको एक देखने को मिल जाता है कि इनको भी बादशाह कहा जा सकता है। असल बादशाह तो अल्लाह ही है। तो अल मुल्कु, ये अल जो है इसको बहुत खास और बहुत इनकम्पेस कर रहा है पूरी कायनात, ठीक है। और इतना ही काफी था, लेकिन इसी चीज को, अल मुल्कू को ही ये आगे की बात जो एक्सप्लेन कर रही है कि वो, और वो हर चीज पर, हर, ये हर हुआ और ये चीज हुआ, तर्जुमा उल्टा करती है ना आप, हर चीज पर बहुत ज्यादा कुदरत रखने वाला है, ठीक है। तो इस फीलिंग, तर्जुमा बहुत अच्छी तरह याद करना है, सही तजवीद से पढ़ना है और हिफ्ज भी करना है इन दो आयात को इस हफ्ते में। जाहिर है आप एक एक लफ्ज को 20-20 बार, 21 बार पढ़ेंगी। तबारका बहुत ज्यादा, तो तबारका याद हो गया ना, फिर ये भी याद हो गया। जब ये आयत पूरी वर्ड मीनिंग पहले याद करेंगी, उसके बाद बैठ जाएं और 21 बार इस आयत को तजवीद के साथ पढ़ेंगी, ठीक है। तजवीद के हर हर रूल का ख्याल, सबके मखरज के साथ पढ़ेंगी। कदीर, ठीक है। अगर टीचर भेजेंगी ऑडियो तो उस ऑडियो को बहुत गौर से एक एक हर्फ को कॉपी करके पढ़ेंगी, ठीक है, मखरज के साथ इंशाल्लाह। अब अगली आयत भी देख लेते हैं, क्योंकि 2 आयत का आपका वो है। अल्लज़ी, वो जो, ये अल्लज़ीना इसी का प्लूरल होता है, वो जिन्होंने करते हैं, ठीक है। अल्लज़ी, वो जो, खलका, उसने पैदा किया, ठीक है। अल्लज़ी, वो जो। अब यहां पे वो जो या वो जिसने, ये सारे मीनिंग आते हैं, ठीक है। वो जो, वो जिसने, आगे खलका आ रहा है, तो फिर हम देखेंगे कि इसका तर्जुमा होगा अल्लज़ी
وہ جس نے خلقا پیدا کیا. یہاں چونکہ بات ہو گئی تو ہمیں دوبارہ اس نے پیدا کیا کی ضرورت نہیں ہے. الذی وہ جس نے خلقا پیدا کیا، یہ پاسٹ ٹینس کا سنگولر ورڈ ہے. یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک لیسن میں آنے والا ہے. میں نے سوچا کہ میں آیت مجھے 20th لیسن سے شروع کرنا چاہ رہی تھی میں، تو دیکھیں دوسرا مرکب بھی آ رہا ہے آگے. تو اس کو جو ہے یہ والا لیسن واحد اسم اور جمع اسم انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آئے گا. تو الذی وہ جس نے خلقا پیدا کیا، اور یہ سارے ورڈ میننگ روٹ لیٹرز آپ کرتی آ رہی ہیں. اب دیکھیں وہ سارے الفاظ کتنا ہیلپ کر رہے ہیں آپ کو یاد کرنے میں. الموتا، آپ کو پتا ہے موت کو، ٹھیک ہے. اب آج ایک بات سمجھ لیں کہ جب بھی اس میں ہمیشہ نہیں، دیکھیں میری کوئی بات کو آپ ہمیشہ مت لینا، ٹھیک ہے، یہ رول بھی یاد رکھیں. جب بھی زبر نظر آئے گی کسی اسم میں، فعل کے بعد فعل آیا، اس کے بعد کوئی اسم نظر آیا اور وہ زبر کے ساتھ نظر آیا، تو جب زبر کے ساتھ نظر آئے گا تو ہم کو کی میننگ، مطلب پیدا کیا اس کو کی میننگ یہ آبجیکٹ ہوگا. یہ سب زبر کے ساتھ اکثر آبجیکٹ آ رہے ہوں گے. ایک بار پھر میں کہہ رہی ہوں اکثر، ٹھیک ہے. تو یہ زبر کی وجہ سے اگر پیش ہوتا یہاں پہ، اگر خلق اللہ، اگر یہاں پہ اللہ لفظ آیا ہوتا تب وہ پیش کے ساتھ ہوتا، لیکن وہ اللہ یہیں پہ اس میں چھپا ہوا ہے نا، کیونکہ ہم کو اللہ تعالی غور کرنے کا کہہ رہے. دیکھیں یہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لیا ہے. ہمیں سوچ بہت بابرکت ہے وہ جو، اب وہ جو بتانا ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یہ بہت ہی آبویس ہے کہ کون ہے، اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے. یہاں بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ہے. تو اس خلقہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس نے پیدا کیا. ہم نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی اسم یہاں چھپی ہوئی ہے. اب یہ اس کے آگے آپ کو زبر کے ساتھ جب اس نظر آئے گا تو کس کو پیدا کیا وہ بتاتا ہے. یہ زبر بتاتا ہے کہ اسی کو پیدا کیا، یہاں پہ اس کو پیدا کرنے کی بات کی. اسی لیے آپ ترجمے میں دیکھیں گی موت کو لکھا ہو، شاید موت ہے، ہاں یہاں کو لکھا ہے. دیکھیں موت کو اور زندگی کو ایسے نہیں بولتے نا، لیکن الموتا یہ زبر بتا رہی موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. تو یہ زبر بتا رہی الموتا موت، و اور الحیاتا زندگی کو. یہ ہا وغیرہ سب نکالیے گا، ٹھیک ہے. زندگی کو لیبلوکم، لی تاکہ، ٹھیک ہے. یا بتا رہا ہے وہ، اب آپ کو یہ ساری علامتیں یوز کرنی ہے، ٹھیک ہے. بہت غور کر کے پڑھیے گا اور اس تدبر کرنے کا بھی ریوارڈ ملے گا، اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، حکم نہیں دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ بھلا تم کیوں نہیں کرتے ہو. مطلب یہ کیوں نہیں سوال میں بہت ڈانٹ والا حکم ہے، بہت تاکید والا حکم ہے کہ بھلا کیوں نہیں کرتے. افلا کیا بھلا تم نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن، تدبر تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو جو آپ غور کریں گی نا کہ یہ یا یہاں سے پتہ چل رہا ہے وہ لی تاکہ، یا وہ با لام واو یہ ہوتا ہے. میں اچھا روٹ لیٹر بھی بھیجوں گی آپ کو الگ سے، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے آزمائش، ٹھیک ہے. یہ بلائیں بھی جو ہے اسی سے بنا، جو اردو میں بولتے ہیں نا بلائیں، ہے نا، تو آزمائش سے بنا ہے. تو لیبلوکم تاکہ، لی تاکہ، یا وہ بلو آزمائے، کم تم سب کو. یہ کم کی کم کا بھی آپ کو کیا ہوا ہے، تم سب کو. اور ظاہر ہے وہاں پہ ہم نے تو آپ کو تم سب کو اس لیے میننگ وہاں دی جس سے آپ کو جمع کی فیلنگ آ جائے. وہاں پہ تمہیں لکھا ہوگا شاید، ہاں تمہیں لکھا ہے. تو تمہیں تو اردو میں ایک کو بھی بول دیتے ہیں نا، لیکن آپ سمجھتی، اب تو آپ سمجھیں گی نا اس کم کا مطلب ہے تم سب کو آزمائے، تم سب کو. ایکم، ایو مطلب ہوتا ہے کون، اور کم کا مطلب ہوتا ہے تم سب، کہ کون تم میں سے، کون تم میں سے احسنو، یہ اکبرو کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، زیادہ اچھا ہے. دیکھیں یہ افعل، یہ جو وزن ہوتا ہے جو اللہ اکبر میں وزن ہے وہ یہ وزن ہے.
افعلو کا وزن ہوتا ہے، اکبرو بھی ہوتا ہے لیکن ہم اکبر کر کے ظاہر ساکن کرتے ہیں، تو اس میں کمپیریٹو کا بھی میننگ ہوتا ہے. اب جب نماز میں ہم نے جب یوز کیا تھا تو وہاں پہ سپرلیٹو کا میننگ تھا. ٹھیک ہے، دونوں میننگ ہوتے. کمپیریٹو کا جہاں پہ جو بتایا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس حساب سے لے لیتے ہیں. تو افعلو میں کمپیریٹو مطلب دو لوگ، چار لوگوں کے بیچ میں کون اچھا ہے نا، ایک گروپ میں کون سب سے اچھا ہے، یہ کمپیریٹو کس کو کہتے ہیں. اور سب سے اچھا کون ہے، اب جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، وہاں پہ اکبر سپرلیٹو ڈگری میں استعمال ہوا، سب سے بڑا ہے. اور آپ ترجمہ دیکھتی ہیں سب سے کا آتا ہے نا. یہاں پہ کون تم لوگوں میں سے احسنو زیادہ اچھا ہے، ترجمہ کیا کیا اللہ نے، زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں، احسنو زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا کیوں ہے کہ اس ٹیسٹ کے اندر ہم اس طرح سے رہیں کہ ہم سیم ٹیسٹ اگر دیا گیا، حالانکہ دیکھیں سیم ٹیسٹ تو نہیں ہوتا نا، لیکن ہمارے حساب سے ہمارا پیپر ڈیزائن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا پیپر الگ، اس کی صلاحیت، اس کی جو اس کو دیا ہے اس کے حساب سے ہے نا، کسی کو زیادہ نہیں کرتا. ہم کو لگتا ہے ہماری مصیبتیں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم ان مصیبتوں کے یا مصیبت نہیں، ان آزمائشوں کے اہل ہیں، ان آزمائشوں کو ہم جھیل سکتے ہیں، تبھی دیا ہے. ہم صحیح ڈائریکشن میں ہم سوچ نہیں رہے، اس لیے ہمیں وہ شاید مشکل بڑی لگ رہی ہے. تو تاکہ وہ آزمائے تمہیں کون تم لوگوں میں سے احسنو زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں. ٹھیک ہے، اور ہوا وہ. اب یہ ہوا، اب میں اگر آپ کو دیکھیں بتانا بھی ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا بتانے کے بعد زیادہ سمجھانا، تو لیکن آپ سمجھ لیں کہ ہوا یہ ہی کا مطلب ہے، وہ کا مطلب ہے، اور اس میں ال نہ ہوتے ہوئے بھی یہ پراپر ناؤن ہوتا ہے. ہوا پراپر، جیسے ہم کہتے ہیں وہ، اب ہم کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ خاص ہو گیا نا، وہ خاص ہو گیا. تو یہ عربک میں پراپر ناؤن ہوتا ہے. یہ ہوا کیا ہے، خاص ہے، ہوا. اور یہ ظاہر ہے اللہ کے لیے، وہ ہوا وہ کون ہے یہاں پہ، اللہ ہے. اب اللہ کی یہ صفت آ رہی ہے. نمبر 1، العزیز، بہت زبردست ہے. اس میں زبردست کا میننگ بھی آتا ہے، اور سمجھنے کے لیے ایک ایک اللہ کے نام کی تفسیر ہوتی ہے. ایک ایک اللہ کے نام کو ایک ایک گھنٹے لگتے ہیں پڑھنے میں. اس کی جو تفاسیر جو ہوتی ہے، ایک ورڈ میں جو آپ کو بتا دیا جائے وہ یہ ہے کہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، اس کا سمجھ لیں کہ کنٹرول ہے. زبردست میں نے کسی کلاس میں بتایا تھا، زبر کا مطلب ہوتا ہے اپر ہینڈ، زبر کا مطلب ہوتا ہے پرشین میں اوپر، اسی لیے زبر والی حرکت کو بھی زبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زبردست کہ اس کا سب کے اوپر کنٹرول، بس چلتا ہے. ٹھیک ہے، سب لوگ اس کے، ایوری تھنگ ان دس یونیورس از انڈر ہز کنٹرول. یہ سمجھے کہ ان کے کنٹرول. تو عزیز کا میننگ بہت وہ ہے، العزیز زبردست ہے. ٹھیک ہے، بہت زبردست ہے. اور یہ دیکھیں فعیل کے وزن پہ یہ بھی جو رحیم کا وزن بتاتے ہیں، اور اس کا یہ غلبہ نان سٹاپ ہے، بہت زیادہ ہے. وہ بہت زیادہ، والا کا میننگ بھی آتا ہے اس میں، زبردست والا کا میننگ بھی آ سکتا ہے. بہت زبردست کے اندر ہی والا کا میننگ اس ورڈ ہی کے اندر ہوتا ہے نا، کہ زبر والا ہے، اسی کو کہتے ہیں زبردست. تو العزیز، اور اس کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر، ہمیشگی ہے اس کے اندر، کوئی بریک نہیں ہے اس کے اندر، اور بہت زیادہ کا میننگ ہے اس کے اندر. اس زبردست کو معمولی نہیں سمجھنا ہے. الغفور یہ بھی مبالغے کا ہے. ایک ہوتا ہے غفرہ، اس نے بخش دیا ہے نا، اور غافر بھی غفور یہ بھی، یہ وزن بھی جو ہے یہ مبالغے کا یہ سب وزن ہے. تو اس کا بھی ترجمہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہر آیت کے بعد کی جو صفت ہوتی ہے نا وہ اس آیت کے حساب سے ہوتی ہے. آپ یہ نہیں سمجھیں خالی کہ قدیر سے ملانے کے لیے غفور آ گیا ہے نا. جب ہم قاریوں کو سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہاں کتنا خوبصورت ہے. بالکل ایک سورہ چلتی ہے اگر وہ نون پہ اینڈ ہو رہی ہوتی پوری سورہ اسی پہ اینڈ ہو رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ یہ اللہ، اسی لیے یہ کلام کوئی اور اس طرح کا لکھ ہی نہیں سکتا کہ ساری چیزیں بہت سسٹم میں چلتے ہوئے بھی میننگ بہت، اب میننگ ہی اصل ہے. یہاں پہ دیکھیں جب بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم سے عمل میں اچھا ہے، تو جب ہم اس عمل کو کرنے میں اللہ کی مرضی کے حساب سے جب نہیں کریں گے تو وہ اپنی العزیز کی صفت استعمال کر کے سزا بھی دے سکتا ہے. زبردست ہے، ہم سب اس کے زیر ہیں، وہ زبر ہے، وہ اوپر ہے، اس کا پورا کنٹرول، پورا حق ہے اس کو ہر چیز کا. تو العزیز ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو ہم عمل کرتے وقت یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، صرف غفور ہے، یہ والی صفت ہی لے کے ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں نا، اور کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا پہلے بتایا؟ العزیز، کہ وہ زبردست ہے. تو ہم جب عمل کریں تو ہم اس صفت کے حساب سے عمل کرنا ہے. اس کے بعد پوری کوشش جب اس حساب سے، اس صفت کے حساب سے یہ احسن عمل کی، اور دیکھیں وہ بھی ہم لوگ 10 لوگ بیٹھے ہیں اس کلاس میں، ہم ہر کسی کو احسن، زیادہ اچھا، ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں. کس میں؟ عمل میں. گھروں میں نہ کریں کہ ان سے بڑا گھر اور ان سے زیادہ بیڈ روم اور ان سے نہیں. عمل میں احسن عمل، یہ اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اللہ کی کیا؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو الصمد ہے. تو احسن عملہ، تو ہمیں عمل کرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ العزیز ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس صفت کے حساب سے ہی عمل کرتے ہیں. جب عمل کر لیں اس حساب سے، اب ظاہر ہے پھر بھی پرفیکٹ تو نہیں کر پاتے نا. اب جو ہے عمل بہترین کوشش کرنے کے بعد، اٹموسٹ کوشش کرنے کے بعد اپنی، اب جب ہم سے پھر بھی کمی کوتاہی رہ گئی تو اب ہمیں اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد ہمت بھی نہیں ہار جانی ہے کہ چھوڑو ہم سے تو ہوگا ہی نہیں، ہے نا، پھر کیا فائدہ. ہم تو اتنی نماز اچھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی پڑھی ہی نہیں جاتی، اس سے اچھا پڑھو ہی نہ. ہم تو بھی جو نماز پڑھ کے اٹھے اتنی کوشش کے باوجود بھی ایسی تھی کہ اللہ ایسی تھوڑی قبول کرے گا، تو پھر ہم کیوں پڑھے؟ چھوڑ. نہیں، وہ الغفور بھی ہے. ہم نے پوری کوشش کی اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ وہ زبردست ہے، اس کو کوئی وہ نہیں ہے، اس نے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے، وہ سزا دینے کا اور سزا لینے کا ہم پورے حقدار ہو چکے ہیں. لیکن ہم نے کوشش عمل کرتے وقت یاد رکھیں العزیز کی صفت کے حساب سے. اسی طرح ہر آیت میں دکھاؤں گی کہ یہ صفت جو بات کی ہے وہ اس پوری آیت کے اوپر آپ گھنٹوں بیٹھ کے غور کر سکتے ہیں اس صفت کو لے کر. تو عمل کرنا ہے العزیز کے حساب سے، اور پوری کوشش آپ ہر انسان اپنی صلاحیت کے حساب سے. اور اس کے بعد جب نہیں رہ پاتا ہے، نہیں ہو پاتا ہے، یا کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، پھر بھی ہم گر پڑتے ہیں، پھر بھی نہیں ہو پاتا، پھر سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، ہم پھر نئے طریقے سے کھڑے ہوں گے اور پھر اسی طرح سے ہم اپنے عمل کے لیے ویسے ہی کوشش کریں گے. یہ نہیں سوچیں گے کبھی کہ ہم سے تو ہوگا ہی نہیں، ہم سے تو عین نکلے گا ہی نہیں، ہم سے تو ہا نکلتا ہی نہیں، ہم چھوڑ دیں. نہیں، نکالیں گے ہم. 1 سال کا ٹائم ہمارے ساتھ ہے اور اس کے بعد پوری زندگی ہے. آپ روز 20 بار کوشش کریں. یہ تو ہم نے ایک چھوٹے سے عمل کی بات کی. اسی طرح زندگی کے ہر اس میں ہماری غیبت کی عادت ہے، نہیں چھوٹتی. ہاں، ہم جب بھی بولیں تو العزیز کو سوچ لیں، جب کسی کے بارے میں بات کریں العزیز سوچ لیں. انجانے میں کچھ ہو گیا غفور کے بعد پھر سوچ لیں کہ اب کل بالکل نہیں کریں گے، اب اس وقت کے بعد نہیں کریں گے، کل کی تو بات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہے ہماری 2 آیات. سورہ ملک بہت قیمتی سورہ ہے، اس کو ہم سب حفظ کریں گے. اگلے ہفتے ہم کسی کا بھی مائک انمیوٹ کرنے کو کہیں گے. آمین. ہم نہیں، آپ کی تجوید ٹیچر، آپ مائک انمیوٹ کریں گی، اپنے سامنے قرآن کو بند رکھیں گی. انویجلیٹر ہمارے پوری اس زوم کی کلاس کے اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت ساتھ ہیں. ہم سب کو یقین ہے کہ وہ البصیر ہے نا، بصیر بھی فعیل کے وزن پر ہے.
کہ وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں، کبھی پلک بھی نہیں جھپکتی. تو قرآن بند ہوگا، ٹیچر آپ کی کہیں گی کہ سیکنڈ آیت سنا دیں تو سیکنڈ سنا دیں، فرسٹ سنا دیں تو فرسٹ سنا دیں. ٹیچر ہو سکتا ہے الذی سے بتا بھی دیں کہ تبارکہ کہہ دے تو آپ اس کو کنٹینیو کر دیں، وہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں. چلیں اب بلا لیتے ہیں، جس سے وہ کم سے کم ایک بار پڑھ کے اور ایک دو لڑکیوں کو وہ کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کر دیں. تو آج سے ایک ہی PDF ہے، اسی میں تجوید، اسی میں ہمارا سب کچھ. اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سورہ ملک کی 2 یا 3 آیات اور پلس کچھ چیزیں ہم عربک کی بھی لے کے آئیں گے. جیسے مجھے یہ خلقہ والا مجھے لگ رہا ہے یہ قرآن میں بہت آئے گا، تو میں چاہ رہی تھی کہ 3 طرح کے میں پاسٹ ٹینس کے ورب جلدی ہی لے کے آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو بہت اچھی طرح سے تیاری کریں. اور اب دیکھیں گی وہ سارا جو اب تک آپ نے سیکھا، اب اس کو عملی جامہ پہنانے کا ٹائم آ گیا.